المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بلا کسی تمہید کے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مہبط وحی و سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سردی کی سخت رات ہے اور اس کی سختی جو آپ کے ذہن و دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہے صاف طور پر جسے محسوس کیا جا سکتا ہے. تقریباً 1:45 بجے ہے. علماء شورا کی ایک لمبی فہرست گزری ہے، مزید گزرنے والی ہے. اسی سلسلے کی ایک ادنا سی کڑی کے طور پر میں آپ کے حضور حاضر آیا. بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس مجلس میں شریک ہیں. یقیناً آپ کی شرکت یہی ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے.
بہرحال بہت زیادہ طول طویل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، مختصراً کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ محدود عقل کے دائرے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی قسم کھا کر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم اگر اس آیے مبارکہ کی طرف غور کریں تو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے اور ہم جس انسان کو جانتے ہیں وہ ہمیں کہیں سے خسارے میں، کہیں سے گھاٹے میں، کہیں سے نقصان میں نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، ایک نومولود بچہ، نہ بولنے کا سلیقہ ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی قوت ہے، لیکن جب وہ دنیا کے اندر آیا کچھ نہیں تھا، ہر شے میں محتاج تھا، نہ بولنا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، نہ پکڑنا آتا تھا، نہ پہننا آتا تھا، نہ کھانا آتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، وقت گزرتا گیا، وہ بچہ جو چلنا نہیں جانتا تھا چلنا سیکھ گیا ہے، وہ انسان جو پکڑنا نہیں جانتا تھا پکڑنا سیکھ گیا، بولنا نہیں جانتا تھا بولنا سیکھ گیا، پہننا نہیں جانتا تھا پہننا سیکھ گیا، اٹھنا بیٹھنا نہیں جانتا تھا اٹھنا بیٹھنا سیکھ گیا، اچھے برے کی تمیز نہیں تھی وہ تمیز اس کے اندر آ گئی، پڑھنے لکھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اسکول گیا مدرسہ گیا اسے پڑھنا آیا لکھنا آیا، جب وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہوا نوکری اس نے کی، اس نے بہترین مکان بنایا، مکان نہیں تھا عالی شان بنگلہ بنایا، سواری کے لیے اس کے پاس گاڑیاں نہیں تھی اس نے گاڑیاں خریدی، بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب دنیا میں آیا تھا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے
اس کے اندر شعور بیدار ہوتا گیا، جو نہیں تھا وہ ملتا چلا گیا، اس کے اندر جو چیز نہیں تھی وہ آتی چلی گئی۔ پڑھا لکھا نہیں، اگرچہ جاہل ہی رہا، پڑھا لکھا، عالم بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، علم حاصل کیا۔ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، اس نے ہنر سیکھا، ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا، یہاں دنیا میں آ کر اس نے سیکھا۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر جب انسان دنیا کے اندر آیا تھا کچھ نہیں تھا، اب آنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اسے ملتا جا رہا، چل نہیں سکتا تھا، پاؤں کو قوت ملی، وقت گزرا، چلنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، زبان تو موجود تھی، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، وقت گزرتا گیا، بولنے کا سلیقہ آتا گیا، گویا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، گھاٹا نہیں ہو رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہے، خسارہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو نہیں ہے وہ اسے ملتا چلا جا رہا ہے، وہ بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ جب وہ آیا تھا باپ کا محتاج تھا، ماں کا محتاج تھا، ہر امور میں، لیکن جب وقت گزرا، علم حاصل کیا، نوکری اس نے کی، اب اس نے اپنا مکان بنایا، اب دنیا اس کا محتاج ہے، بے شمار لوگ اس کے احتیاج مند ہیں، گویا وقت گزرتا چلا گیا، نقصان نہیں ہو رہا ہے، بظاہر فائدہ ہو رہا ہے، مگر آخر کیا سبب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آیا انسان کچھ لے کر نہیں، لیکن وقت گزارا تو بہت کچھ صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نہیں تھا وہ پا رہا ہے، گویا گھاٹا نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے انسان کا، خسارہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر؟ تو یاد رکھیں کہنے والی ذات خدا کی ہے، جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا تخلیق کرنے والا ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو بس چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو اپنی بات سے قریب کرتا چلوں۔ دیکھیں ایک انسان دنیا کے اندر آیا، بہت کچھ اس نے پایا، بے شک بظاہر نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوا ہے نا۔ دیکھیں کسی کو کوئی درجہ ملتا ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی مرتبہ ملتا ہے، تو اس عہدے کا، اس درجے کا، اس مرتبے کا کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو پھر خود بخود اس عہدے سے وہ معزول ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، وہ عہدہ چھن جایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص مدرس ہے، اس کا کام درس دینا ہے، ماسٹر ہے، اس کا کام پڑھانا ہے، اس کے اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو پڑھائی کا وقت ہو اس درس کے وقت میں وہ درسگاہ میں نظر آئے۔ اگر وہ درسگاہ میں نظر نہیں آتا، بھلے ہی دنیا جہان کا کوئی کام کرتا پھرے، کتنی ہی محنت اور مشقت کا کام کرتا پھرے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، پھر وہ اس عہدے سے خود بخود معزول ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں کے امام صاحب
مسجد میں آپ نے امام رکھا، امامت کا عہدہ دیا، امامت کے عہدے پر انہیں فائز کیا، سارے گاؤں والے اس کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ مصلی پر نظر آئے، وہ مصلی پر نظر آئے، اس لیے کہ اس عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ نماز کے وقت مصلی پر نظر آئے۔ اگر وہ مصلی پر نظر نہیں آتا، کسی چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا خوش گپیاں کرتا ہوا نظر آئے اور ادھر نماز ہو رہی ہو، اگر وہ کسی چوراہے پر بیٹھا ہوا نظر آئے، ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہو، تو کیا وہ عہدے امامت پر برقرار رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ مصلی امامت پر نظر آئے۔ اگر وہ مصلی امامت پر نظر نہیں آتا، ایک دن، 2 دن، 4 دن، پھر اس کے بعد اس عہدے سے وہ معزول ہو جائے گا، اس عہدے سے گر جائے گا۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک ادنا سے غلام سے لے کر آقا تک کا عہدہ، ہے نا؟ سنتری سے لے کر منتری تک کا عہدہ، بھلے ہی وزیر اعظم کا عہدہ ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، اس عہدے کا تقاضا ہے۔ اگر وہ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو خود بخود اس عہدے سے وہ معزول ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملے، عہدہ دیا جائے اور اس عہدے کے تقاضے کو وہ پورا نہ کرے تو پھر خود بخود اس عہدے سے وہ معزول ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ میرے دوستو، بلا کسی تمثیل کے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عہدہ عطا کیا، انسان کو مرتبہ دیا، انسان کو درجہ دیا۔ کیا مرتبہ دیا؟ کیا درجہ دیا؟ اللہ نے تمام کی تمام مخلوقات میں جتنی اس کی مخلوق ہے، ہر مخلوق میں اسے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات کا عہدہ دیا۔ ہر مخلوق میں بہترین مخلوق اسے بنایا ہے۔ یاد رکھیں، وہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اگر وہ چاہتا، فعال لما یرید، جو چاہا اس نے کیا۔ اگر وہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا ہمیں پتھر بنا دیتا، کوئی ذرہ بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کسی درخت کا پتا بنا دیتا، پانی بنا دیتا، پانی کا قطرہ بنا دیتا، کوئی خس و خاشاک بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور مخلوق میں نہیں بلکہ جو اس کی بہترین مخلوق ہے یعنی انسان میں ہمیں پیدا کیا۔ اچھا بتائیں کہ ہم انسان میں پیدا ہوئے، چاہتا تو کتا بنا دیتا، کیا کر لیتے ہیں؟ کچھ کر سکتے تھے؟ نہ، زیادہ سے زیادہ یہی کرتے کہ کہیں گلیوں میں آوارہ گھوم رہے کھلا رہے ہوتے۔ اگر کسی درخت کا پتا ہمیں بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ ہوائیں چلتی اور ہلتے رہتے، پک جاتے، زمین پر آتے، پیروں تلے روندے جاتے، زمین کی خوراک بن جاتے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں درخت کا پتا نہیں بنایا، گلیوں میں گھومنے والا آوارہ جانور نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، شجر نہیں بنایا، حجر نہیں بنایا، خس و خاشاک نہیں بنایا، بلکہ اپنی بہترین مخلوق انسان میں سے ہمیں بنایا کہ نہیں؟ بہت بے شک۔ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا نا؟ ہاں اچھا، آپ دیکھیں کہ انسان بنایا،
اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زریں اس کے سر کی زینت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے زینت سے اسے سرفراز فرمایا. اسی انسان کو اس نے مسجود ملائکہ بنایا. انسان کو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ عطا فرمایا کہ فرمایا اے انسان تو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، تو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اکرم ہے، سب سے بہتر ہے. تو ایسا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اے انسان وہی اللہ ہے جس نے تیری خاطر زمین کا فرش بچھایا. والسماء بنا، اے انسان وہی اللہ ہے جس نے تیری خاطر آسمان کا شامیانہ لگایا. وانزل من السماء ماء، اے انسان وہی اللہ ہے جو تیری خاطر آسمان سے بارشوں کا نزول کیا کرتا ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اے انسان وہی اللہ ہے جو تیری خاطر زمین سے ثمرات کو پیدا کیا کرتا ہے. گویا اللہ فرما رہا ہے کہ زمین اے انسان کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بنائی ہے. آسمان کا شامیانہ ہم نے تیرے لیے لگایا ہے. آسمان سے بارشوں کا نزول تیرے لیے ہو رہا ہے کہ دریاؤں کو روانی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے مل رہی ہے. چاند کو چاندنی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے مل رہی ہے. سورج کو روشنی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے مل رہی ہے. ستاروں کو ضیاء پاشی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے مل رہی ہے. یہ زمین کے خوبصورت نظارے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے ہے. گویا کہا گیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ مخدوم سمنا آل نبی حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گویا ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی انسان کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. کون ہے انسان؟ کوئی مرئی غیر مرئی مخلوق ہے؟ یہ انسان کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ نہ، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے. زمین اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، چاند سورج ستارے سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. اب ذرا سوچیں اللہ نے کیا انسان کو مرتبہ دیا، کیا مقام دیا کہ فرمایا سب کچھ کائنات کی تمہارے لیے، ساری چیزیں دنیا کی تمہارے لیے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہکا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. انسان کی قدر ہے، یہ انسان کی منزلت ہے. اچھا آپ دیکھیں اللہ نے انسان کو ہر مخلوق میں مکرم کیا کہ نہیں؟ ہر مخلوق میں سب سے اعلیٰ عہدہ دیا، سب سے بلند مرتبہ دیا، سب سے اونچا مقام دیا. تو اب اس مقام کا کچھ نہ کچھ تقاضا ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا، اگر اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو معذور ہو جاتا ہے. اب اس انسان کو اللہ نے مرتبہ دیا، درجہ دیا، سب مخلوق میں بلند و بالا کیا، سب مخلوق میں عرفہ و اعلیٰ کیا. اور آپ دیکھیں کمال دیکھیں میرے دوستو کہ نہ صرف اس نے ہمیں انسان بنایا بلکہ کرم بالائے کرم کے اس نے ہمیں مسلمان بنایا. واہ بے شک سبحان اللہ. اگر کسی اور گھر میں پیدا کیا ہوتا
کسی یہود کے گھر، کسی نصارہ کے گھر، کسی ہنود کے گھر، تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ کیا حال ہوتا؟ آج ہماری پیشانیاں ذلیل ہو رہی ہوتی، رسوا ہو رہی، کس کے آگے؟ اپنے سے کمتر کے آگے، کہیں زمین کے آگے، کہیں سورج کے آگے، کہیں چاند کے آگے، کہیں پہاڑ کے آگے، کہیں پتھر کے آگے، کہیں کسی درخت کے آگے، کہیں کسی کتے کے آگے، کہیں کسی بلی کے آگے، کہیں کسی چوہے کے آگے، کہاں کہاں ذلیل ہو رہی ہوتی۔ مگر یہ اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو ذلیل ہونے سے بچایا، اپنے حضور جھکنے والا ہمیں مسلمان بنا۔ کرم بالائے کرم کی اپنے محبوب کا امتی بنا۔ اچھا، انسان بنایا یہ ہماری کمائی ہے؟ انسان بنایا یہ ہماری کمائی ہے؟ نہ، اس میں کوئی ہمارا عمل دخل ہے نہیں۔ مسلمان بنایا ہماری کوئی کمائی ہے؟ ہمارا عمل دخل ہے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمارا کوئی عمل دخل نہ۔ یہ صرف اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اس نے محض اپنی عطا سے ہمیں یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ عہدہ عطا فرمایا۔ تو اس عہدے کا کچھ تقاضا بھی ہوگا، اس عہدے کا کچھ مطالبہ بھی ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہاں، ہم نے تمہیں انسان بنایا، ہر مخلوق میں بہترین بنایا، ہر مخلوق میں اشرف و اعلیٰ بنایا۔ سنو، اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں درجہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، درجہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، مرتبہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، عہدہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سنو، اگر اس عہدے پر قائم رہنا چاہتے ہو، اس عہدے کی بقا چاہتے ہو، اس عہدے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، اس عہدے میں مزید ترقی چاہتے ہو، تو سنو، ہم نے تو تمہیں بلند درجات دے کر بھیجا ہی ہے۔ تمہارے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تم ایمان لاؤ۔ اس عہدے کا کیا تقاضا ہے؟ انسانیت کے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ایمان کس پر لائیں؟ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور ایمان کی ہماری حالت کیا ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ستائے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مارے اس لیے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، کاٹے اس لیے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے، کیا اس پر ہم کھرے اترتے ہیں؟ ہمیں ایک ڈاکٹر پر تو یقین ہے کہ ہم بیمار ہو، تشخیص کرے فلاں چیز تمہارے لیے مضر ہے، کھاؤ گے تو مرض بڑھ جائے گا۔ ہماری کتنی ہی مرغوب غذا ہو، کتنی ہی محبوب غذا ہو، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے نا؟ اور جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے کہا ہے، کوئی پاس نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی حقیقت ہے، یہ ہمارے ایمان کی حقیقت ہے نا؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی شرط ہے ایمان لانا۔ اب دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، اس ذات پر ہمارا، یہ ہم اپنے آپ میں ٹٹولیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، اور اسی حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خانقاہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو آپ نے سن کر علم حاصل کیا، پڑھ کر علم حاصل کیا، اپنے اندر اس کو اتارنا، اپنے اندر اس کو اتارنا، یہی کام خانقاہ کیا کرتا ہے نا؟ اور اسی لیے آج آپ کے یہاں الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خانقاہ کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔
دعا ہے کہ مولا کریم اس خانقاہ سے کو ہم سبوں کے لیے مفید اور بابرکت کر۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا تقاضا اس عہدے کا کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہے نا؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، مگر میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھا کر بات سمیٹتا چلوں کہ دیکھیں ہم ایمان والے ہیں، یاد رکھیں ہم ہزاروں مرتبہ اپنے آپ کو کہتے رہے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ساری دنیا ہمیں مسلمان کہتی رہے، ہے نا؟ سرکاری دفاتر میں ہم مسلمان لکھے جاتے رہے، ساری دنیا ہمیں مسلمان کہتی رہے، ہم توق ڈالے پھریں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر خدا کی قسم یاد رکھیں کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ خدا نہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے، رسول نہ کہہ دے۔ اور یاد رکھیں جس کو وہ کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے وہی مسلمان ہوگا، ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں، دنیا کے کہنے سے نہیں، ہے نا؟ جس کو وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا ہے وہی سچا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ لیلا کی گلی میں مجنو ایک دن آ جاتا ہے نا؟ بہت لیلا مجنو کا قصہ سنا ہے، قصہ مجھ سے بھی سن لیجیے، ہے نا؟ بہت قصے سنے ہیں۔ اس کی گلی میں مجنو ٹہلتا ٹہلتا آ گیا، لوگوں کی بھیڑ پیچھے ہے، مجنو کے پیچھے پیچھے کوئی اس کو پتھر مار رہا ہے، کوئی اس کے کپڑے کھینچ رہا ہے، کوئی آواز کس رہا ہے، ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے نا؟ تماشا ہے، گزر رہے۔ جب ہنگامہ ہوا، شور ہوا، تو لیلا کی باندی اس کی سہیلی نے جھانک کر دیکھا کہ کس چیز کا ہنگامہ ہے، تو پتا چلا کہ لیلا کا مجنو آج اس گلی میں آ گیا۔ دوڑی دوڑی وہ لیلا کے پاس گئی کہ آج تیری گلی میں تیرا مجنو آ گیا، ہے نا؟ بہت مفلوق الحال ہے، نہ جانے اس نے کب سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، چہرے سے اس کے نقاہت۔ لیلا نے کہا سن یہ لے حلوہ، ہے نا؟ اس نے برتن رکھا، برتن میں حلوہ رکھا، سرپوش سے اسے ڈھکا اور ڈھکنے کے بعد کہا جا کر مجنو کو دے دینا کہ تیری لیلا نے یہ حلوہ بھیجا۔ اب لیلا کی باندی نیچے اتری، نیچے اترنے کے بعد اس نے جب دیکھا تو ایک جمع غفیر دیکھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، بہت سارے مجنو، بہت سارے مجنو۔ اب بیچاری پہچان نہ سکی کہ کون اس میں سے مجنو ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے مجنو کون ہے؟ تھوڑی دیر تو سکوت رہا، ایک طرف سے آواز آئی کہ کیا بات ہے بی بی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آج لیلا نے اپنے مجنو کے لیے حلوہ بھیجا۔ اب حلوہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کا نام سن کے اچھے اچھوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا؟ چاہے حلوہ کے بنانے والے ہو یا منکرین ہو، ہے نا؟ بہرحال جب حلوہ کا نام سنا لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اب ایک طرف سے آواز آئی ادھر لاؤ حلوہ، میں مجنو ہوں۔ جب کسی دوسرے نے آواز دی، دیکھا دوسرے طرف سے آواز آئی میں مجنو ہوں ادھر لاؤ حلوہ۔ تیسرے طرف سے آواز آئی میں مجنو ہوں ادھر لاؤ۔ چوتھے طرف سے الغرض ہر حلیے اور ہر بشرے میں مجنو ہی مجنو نظر آنے لگے۔ اب بیچاری لیلا کی باندی حیران و پریشان کہ یا اللہ کیا کیا جائے، میں نے تو سنا تھا ایک مجنو ہے، یہاں تو ہزاروں مجنو نظر آ رہے ہیں۔ آخر مجبوراً اس نے تھوڑا تھوڑا حلوہ اٹھایا اور ہر ایک کی ہتھیلی پر ہاتھ پر رکھتی چلی گئی۔ جب واپس پلٹی اور پلٹ کر لیلا کے پاس گئی تو کہا اس نے کہ اے لیلا، آج تک تو میں یہ جان رہی تھی کہ تیرا عاشق صرف ایک ہے، تیرا مجنو صرف ایک ہے، لیکن آج پتا چل گیا کہ ایک نہیں بلکہ انیک ہے۔ لیلا نے کہا نہیں، غلط، میرا مجنو تو صرف ایک ہے،
میرا عاشق تو صرف ایک ہے. کہا نا، آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہے نا، آنکھوں سے دیکھ. ہم بھی بہت آنکھوں دیکھیے پر بھروسہ کیا کرتے ہیں نا، ہاں بہت آنکھوں دیکھیے پر بھروسہ کیا کرتے ہیں. ہاں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ و رسول کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی اللہ و رسول کی دعوت دیتے ہیں. ان کے پاس بھی فرمان رسول ہے، ان کے پاس پھر کیا فرق ہے؟ جدھر چاہیں ادھر جائے نا، آنکھوں دیکھی پڑھنا ہے، بھروسہ نہیں کرنا ہے نا. دیکھا، کہا آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں، تیرے مجنو تو انیک ہے. کہا نا، میرا مجنو، میرا عاشق تو صرف ایک ہے. کہا جھوٹ. کہا اچھا دیکھنا چاہتی ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ لے چھری، اسی پلیٹ کے اندر رکھ. اسی پلیٹ کے اندر چھری رکھی اور سرپوش سے ڈھکا. کہا جا، باہر جا کر کہنا کہ آج لیلا نے اپنے مجنو کے جسم کی ایک بوٹی گوشت مانگی. لیلا کی سہیلی اس کی باندھی نیچے جاتی ہے، اور نیچے جانے کے بعد جب پہنچتی ہے تو عادت تو بگڑی ہوئی تھی ہماری طرح، جیسے ہماری بگڑی ہوئی ہے، عادت تو بگڑی ہوئی تھی. سوچا کہ ذائقہ بدلنے کے لیے میٹھے کے بعد کچھ نمکین آیا ہوگا. اب پھر سے وہی ہنگامہ شروع. کیا بات ہے بی بی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اب وہ بیچاری خاموش کھڑی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے سرپوش ہٹایا. سرپوش میں دکھتا کیا ہے؟ برتن کے اندر چھری رکھی. اب لوگوں نے چھری دیکھی، ماتھا ٹھنکا. پوچھا کیا بات ہے بی بی؟ کہا آج لیلا نے اپنے مجنو کے جسم کی ایک بوٹی گوشت مانگی. اب جب معاملہ یہاں پہنچا، کوئی اپنا سر کھجا رہا ہے، کوئی اپنی چپل درست کر رہا ہے، کوئی پاجامہ سیدھی کر رہا ہے. تو چل میں آیا، میں چلا تو بھی آ. دھیرے 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 مجمع صاف ہو گیا. مجمع صاف ہے نا. اخیر میں دور کھڑا ایک نحیف و نزار شخص، پرا گندہ حال، الجھے ہوئے بال، آگے بڑھتا ہے. پوچھتا ہے بی بی کیا بات ہے؟ کہا سنو، آج لیلا نے اپنے مجنو کے جسم کی ایک بوٹی گوشت مانگی. وہ شخص اپنے ہاتھوں میں چھری لیتا ہے. میرے دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم قصہ بہت سنا کرتے ہیں، لیکن قصے کے اندر ہمارے لیے دعوت کیا ہوتی ہے؟ سارا کا سارا قرآن قصص سے بھرا پڑا. نحن نقص علیک احسن القصص. سارا کا سارا قرآن، اچھوں کے بھی قصے قرآن میں ہے، بروں کے بھی قصے قرآن میں ہے نا. قرآن کسی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھیں. قرآن سراپا سرچشمے رشد و ہدایت. یہ قصے قصص اس لیے بیان کیے گئے تاکہ انہیں ہم جان کر ہم اپنی زندگی کا لائحہ کریں کہ آخر وہ کیا اسباب و علل تھے، کیا وجوہات کہ جس کی بنیاد پر وہ اقوام جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اور کیا اسباب و علل رہے، وجوہات رہے کہ وہی اقوام جو آسمان کی بلندیوں پر تھے، زمانے میں اللہ نے انہیں ذلیل